قرآن مجید کا سورہ نمبر 23 سورہ مومنون۔ سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ ضرور بے ضرور دین و دنیا کی بھلائی حاصل کی ان ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں رجوع قلب رکھتے ہیں، جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں، جو ادائے زکوٰۃ کا فرض انجام دینے والے ہیں، جو اپنے پوشیدہ اعضاء کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوا اپنی بیویوں کے یا جو ان کی ملکیت میں کنیزیں ہیں کہ اس پر وہ قابل ملامت نہیں ہیں، مگر جو اس کے آگے جانا چاہیں تو یہ لوگ تجاوز کرنے والے قرار پائیں گے۔ اور جو اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا لحاظ رکھتے ہیں، جو اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، یہی وہ حقدار ہیں جو بہشت کے ورثہ ہوں گے، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ہم نے انسان کو پیدا کیا نچوڑ سے، مٹی کے، پھر اسے قرار دیا نطفے کی صورت میں ایک پرسکون جگہ پر، پھر نطفے کو منجمد خون کی شکل میں لائے، پھر اس منجمد خون کو گوشت کے ایک لوتھڑے کی صورت عطا کی، پھر اس گوشت کے لوتھڑے کو کچھ ہڈیوں کی صورت دی، پھر ان ہڈیوں پر گوشت کا لباس پہنایا، پھر اسے ایک دوسری مخلوق بنا دیا۔ تو بڑا برکت والا ہے وہ جو خلق کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ پھر تم اس کے بعد مر جاؤ گے، اور اس کے بعد پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے پیدا کیے ہیں، اور ہم خلقت سے بے خبر نہیں رہا کیے۔ اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی ایک معین مقدار میں، تو اسے ہم نے زمین میں ٹھہرایا، اور بلا شبہ ہم اس کے لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ تو ہم نے اس سے پیدا کیے تمہارے لیے باغ کھجوروں اور انگوروں کے، جس سے تمہیں بہت پھل ملتے ہیں، اور اس میں سے تم غذا حاصل کرتے ہو۔ اور وہ درخت جو نکلتا ہے طور سینا سے، جو اگاتا ہے سامان تیل کا اور کھانے والوں کے لیے ایک خاص قسم کی غذا۔ اور بلا شبہ تمہارے لیے چوپایوں میں سرمایہ بصیرت ہے۔ ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں اس سے جو ان کے اندر ہے، اور تمہارے لیے ان میں بہت فائدے ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر سوار ہوتے ہو۔ اور بے شک ہم نے بھیجا نوح کو ان کی اپنی قوم کی طرف، تو انہوں نے کہا، اے میری قوم والو، عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے کوئی خدا سوا اس کے، کیوں تم نجات کی فکر نہیں کرتے؟ تو اس جماعت نے ان کی قوم میں سے جو کافر تھی کہا کہ یہ نہیں ہے مگر تمہارے ہی ایسا ایک آدمی جو چاہتا ہے کہ تم پر بڑائی حاصل کرے، اور اگر اللہ ایسا ہی چاہتا تو وہ فرشتے اتارتا۔ ہم نے ایسی بات نہیں سنی اپنے پہلے باپ داداؤں میں، یہ نہیں ہے مگر ایک شخص جس میں کچھ دیوانگی ہے، تو ایک مقررہ مدت تک کے انجام کا انتظار کرو۔ انہوں نے کہا، اے میرے پروردگار میری مدد فرما، کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ تم کشتی بناؤ ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق، تو جب ہمارا حکم نافذ ہو اور تنور سے پانی ابلے تو سوار کر دو اس میں ہر قسم کے 2 جوڑے، اور اپنے گھر والوں کو، سوا ان میں سے ایسے اشخاص کے جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی بات طے ہو چکی ہے، اور جو ظالم ہیں ان کے بارے میں تم مجھ سے کوئی گفتگو نہ کرنا، وہ یقینی غرق ہو کر رہیں گے۔ تو جب تم اور تمہارے ساتھ والے کشتی پر سوار ہو جائیں تو کہنا کہ شکر اللہ کا جس نے ہم کو ظالم قوم سے نجات دی۔
اور کہنا کہ پروردگار مجھے اتارنا برکت والی جگہ پر، اور تو اتارنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، اور بلا شبہ ہم آزمائش کیا کرتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور نسل پیدا کی، تو ان میں ایک پیغمبر انہی میں سے بھیجا کہ عبادت کرو اللہ کی، تمہارا کوئی خدا نہیں سوا اس کے، تو کیوں تم نجات کی فکر نہیں کرتے؟ اور اس کی قوم کے بڑے بڑے آدمیوں نے جو کافر تھے، اور جنہوں نے آخرت میں حضوری کو جھٹلایا تھا، اور جنہیں ہم نے عیش و عشرت کا سامان دیا تھا، کہا کہ نہیں ہے یہ مگر تمہارے ہی ایسا ایک آدمی جو کھاتا ہے انہی کھانوں میں سے جو تم کھاتے ہو، اور پیتا ہے اسی قسم میں سے جو تم پیتے ہو، اور اگر تم کہنا مانو گے اپنے ہی ایسے ایک آدمی کا، تو بلا شبہ تم گھاٹے میں رہو گے۔ کیا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور خاک اور بوسیدہ ہڈیوں کی شکل میں ہو جاؤ گے تو پھر تم برآمد کیے جاؤ گے؟ حاشا وکلا، بہت دور ہے یہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ کچھ نہیں ہے سوا اس دنیاوی زندگی کے، یہی مرنا ہے اور جینا، اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے کچھ نہیں ہیں۔ وہ نہیں ہے مگر ایک شخص جو اللہ کے سر جھوٹی باتیں منڈتا ہے، اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس نے کہا، اے میرے پروردگار میری مدد فرما کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ ارشاد ہوا کہ ذرا ہی میں وہ وقت آئے گا کہ انہیں پشیمان ہونا پڑے، تو لے لیا انہیں سخت آواز نے حق بجانب طور پر، تو کر دیا ہم نے انہیں بھوسا، تو لعنت ہو اس ظالم گروہ پر۔ پھر ہم نے پیدا کی ان کے بعد دوسری قومیں، نہ کوئی قوم اپنی مقررہ عمر سے آگے بڑھتی ہے اور نہ پیچھے رہتی ہے۔ پھر ہم نے اپنے پیغمبر بھیجے لگاتار، جب کسی قوم کے پاس اس کا پیغمبر آیا انہوں نے اس کا انکار کیا، تو ہم نے یکے بعد دیگرے ان کا خاتمہ کیا، اور ہم نے انہیں قصہ پارینہ بنا دیا۔ تو لعنت ہو ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے بھیجا موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنے معجزات اور کھلی ہوئی دلیل کے ساتھ فرعون اور اس کے بڑے بڑے آدمیوں کی طرف، تو انہوں نے غرور سے کام لیا اور وہ بڑے گھمنڈ والے تھے۔ تو انہوں نے کہا، کیا ہم ایمان لائیں اپنے ہی ایسے دو آدمیوں پر، حالانکہ ان دونوں کی قوم والے خود ہماری پوجا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، تو وہ لوگ ہلاک کیے جانے والوں میں شامل ہو گئے۔ اور بے شک موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا کی، شاید کہ وہ لوگ ہدایت قبول کریں۔ اور ہم نے مریم کے بیٹے اور ان کی ماں کو ایک قدرت کی نشانی بنایا، اور ان دونوں کو پناہ دی ایک ٹیلے کی طرف جو سکون و آرام اور میٹھے پانی والا تھا۔ اے پیغمبرو، کھاؤ اچھی غذائیں اور نیک کام کرو، اور بلا شبہ میں تمہارے اعمال کا جاننے والا ہوں۔ اور یہ تمہاری قوم ہے، ایک قوم، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، تو میرے غضب سے بچو۔ تو وہ اپنے مذہب کے لحاظ سے مختلف کتابوں کی طرف نسبتوں میں بڑھ گئے۔ ہر گروہ کے لوگ اس سے جو ان کے پاس ہے خوش ہیں، تو چھوڑ دیجیے ان کو ان کی غفلت کے عالم میں ایک خاص وقت تک۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ان کے مال اور اولاد میں اضافہ کرتے ہیں تو ان کے لیے تیزی کے ساتھ بھلائیوں کا سامان کرتے ہیں؟ بلکہ انہیں شعور نہیں ہے۔ بلا شبہ وہ جو اپنے پروردگار کی ہیبت سے خوف زدہ رہتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اور وہ دیتے ہیں جو دینا ہوتا ہے اس عالم میں
کہ ان کے دل ترساں لرزاں ہوتے ہیں اس سے کہ انہیں اپنے پروردگار کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یہ لوگ نیکیوں میں تیزی کرتے ہیں اور ان کے انجام دینے کے لیے آگے آگے رہتے ہیں، اور ہم کسی متنفس کو احکام نہیں دیتے مگر اس کے مقدور بھر، اور ہمارے پاس ایک نوشتہ ہے جو حق ہی بات کہتا ہے، اور ان پر ظلم نہیں ہوتا بلکہ ان کے دل اس سے بے خبری کے عالم میں ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے دوسرے کرتوت ہیں جو وہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان کے دولت مندوں کو ہم عذاب کی گرفت میں لیتے ہیں تو وہ ایک دم چیخ اٹھتے ہیں۔ اب آج چیخو چلاؤ نہیں، تمہیں ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں مل سکتی۔ ارے میری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں تو تم پچھلے پیروں پلٹ جاتے تھے، غرور سے کام لیتے ہوئے قصوں کہانیوں میں لگ کر چھوڑ دیتے تھے۔ کیا انہوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس ایسی چیز آئی ہے جو ان کے پہلے والے باپ داداؤں کے پاس نہیں آئی تھی، یا انہوں نے اپنے پیغمبر کو پہچانا نہیں ہے اس لیے وہ انکار کرتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ اس میں دیوانگی ہے، بلکہ وہ تو حق لے کر آیا ہے، اور ان میں کے زیادہ تر لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور اگر حق ان کی نفسانی خواہشوں اور ذاتی خیالات کا تابع ہو جائے تو آسمان اور زمین اور جو ان کے اندر ہیں سب تباہ و برباد ہو جائیں، بلکہ ہم نے ان کے سامنے ان کی نصیحت کا سبق پیش کیا ہے، مگر وہ اپنے سبق سے روگردانی کرتے ہیں۔ اچھا کیا آپ ان سے کسی معاوضے کے طلبگار ہیں؟ تو آپ کے پروردگار کی طرف کا معاوضہ زیادہ بہتر ہے، اور وہ روزی عطا کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے، اور یقیناً آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں، اور بلا شبہ وہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور اگر ہم اپنی رحمت ان کے شامل حال کرتے اور جس مصیبت میں وہ ہیں اس کو دور کر دیتے تو وہ اور زیادہ اپنی سرکشی میں اندھا دھند سرگرم ہوتے، اور ہم نے انہیں سزا میں گرفتار کیا ہے، پھر بھی انہوں نے اپنے پروردگار کے سامنے عاجزی نہ کی، اور نہ وہ تضرع و زاری سے کام لیتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم سخت عذاب والا دروازہ کھول دیں گے تو انہیں ایک دم نا امید ہو جانا پڑے گا، اور وہ ہے جس نے تمہارے لیے کان، نگاہیں اور دل پیدا کیے، تم بہت کم شکر گزار ہوتے ہو، اور وہ ہے جس نے تمہیں اطراف زمین میں پھیلا دیا اور اس کی طرف تم سمٹ کر جاؤ گے، اور وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، اور شب و روز کی آمد و رفت اسی کی کارگزاری ہے، تو پھر تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ بلکہ انہوں نے کہی ایسی بات جیسے پہلے والوں نے کہی، انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور متفرق ہڈیوں کی شکل میں ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ ہم سے بھی یہ وعدہ ہوا ہے اور ہمارے باپ داداؤں سے بھی اس سے پہلے، یہ نہیں ہے مگر پہلے والوں کی من گھڑت باتیں۔ کہیے کہ کس کی ہے زمین اور جو اس میں رہتے ہیں اگر تم جانتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اللہ کی، پھر اس کے بعد بھی کیا تم نصیحت نہ مانو گے؟ کہیے کہ کون پروردگار ہے ساتوں آسمانوں کا، اور پروردگار ہے اس بڑے تخت سلطنت کا؟ وہ کہیں گے اللہ۔ کہیے کہ پھر بھی کیا تم پرہیزگار نہ بنو گے؟ کہیے کہ کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کا اقتدار، اور وہ پناہ دینے والا ہے، اور اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی اگر تم جانو۔ وہ کہیں گے اللہ کے ہاتھ میں۔ کہیے کہ پھر بھی تم طلسم باطل میں گرفتار رہو گے، بلکہ ہم
حق ان کے سامنے لے آئے ہیں اور بلا شبہ وہ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی خدا ہے۔ اس وقت تو ہر خدا اپنے مخلوقات کو اپنی طرف لے جاتا اور ان میں کا ایک دوسرے پر فوقیت حاصل کرنا چاہتا۔ پاک ہے خدا اس سے جو وہ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ان دیکھے اور دیکھے سب کا جاننے والا تو وہ بالا تر ہے اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ کہیے کہ اے میرے پروردگار، اگر میری آنکھوں سے مجھے دکھلا دے وہ موقع جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو اے میرے پروردگار مجھے ظالم جماعت میں شامل نہ کرنا۔ اور بلا شبہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ جو انہیں اطلاع دے رہے ہیں اسے آپ ہی کی آنکھوں کے سامنے لے آئیں۔ برائی کو ختم کیجئے ایسے طرز عمل سے جو بہتر سے بہتر ہو۔ ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں۔ اور کہیے کہ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کے وسوسوں سے، اور پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اے میرے پروردگار اس سے کہ وہ میرے قریب آئیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کے سر پر موت آ کھڑی ہو تو وہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار مجھے پلٹا دو، شاید میں اب نیک اعمال کروں اس میں کہ جو میں چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، یہ ایک لفظ ہے جو وہ بس کہہ رہا ہے، اور ان کے آگے اب برزخ کا زمانہ ہے، اس دن تک کہ جب وہ جزا و سزا کے لیے اٹھائے جائیں گے۔ تو جب سور پھک جائے گا تو ان کے درمیان کوئی خونی رشتے نہیں ہوں گے اور نہ آپس میں ان میں پوچھ گچھ ہوگی۔ تو جس کے نیک کاموں کا پلہ بھاری ہوگا تو یہ لوگ ہر طرح کی بہتری حاصل کرنے والے ہوں گے، اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا تو یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے کو گھاٹے میں مبتلا کیا ہے، وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگ ان کے چہروں کو جھلسا رہی ہوگی اور ان کی شکلیں اس میں بگڑ گئی ہوں گی۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ میری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی رہیں تو تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر ہماری کم بختی غالب آ گئی تھی اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو یہاں سے نکال دے، پھر اگر ہم ایسا کریں تو بے شک ہم سراسر ظالم ہوں گے۔ ارشاد ہوا کہ اب چپ کے اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے کوئی بات نہ کرو۔ بلا شبہ میرے بندوں میں سے کچھ کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے تو تو ہمیں بخش دے اور رحمت ہمارے شامل حال فرما، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اس پر تم ان کا مذاق اڑاتے تھے یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میری یاد دلانا چھوڑ دی اور تم ان پر ہنستے تھے۔ بے شک میں نے اب آج ان کو صلہ عطا کیا ہے ان کی صبر و برداشت کا، یقیناً وہی کامیاب ہیں۔ اس نے کہا کہ تم لوگ زمین میں کتنے برس رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک دن یا 2 دن کے کچھ حصے میں رہے، تو جو گننے والے ہوں ان سے پوچھ لے۔ ارشاد ہوا کہ نہیں رہے تم مگر بہت کم، اگر تم جانتے تو کیا تم سمجھے تھے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا اور یہ کہ تم ہماری طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے؟ تو بلند ہے اللہ جو حقیقی سلطنت کا مالک ہے، کوئی خدا نہیں سوا اس کے، وہ جو بزرگ مرتبہ عرش کا مالک ہے۔ اور جو اللہ کے سوا کسی خدا کی دہائی دے جس کے لیے اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، تو اس کا حساب کتاب بس اس کے پروردگار کے یہاں ہوگا۔ بلا شبہ کفر اختیار کرنے والے دین و دنیا کی بہتری نہیں پائیں گے۔ اور کہیے کہ اے میرے پروردگار، بخش دے اور رحم فرما،
اور تو سب سے اچھا رحم کرنے والا ہے۔